السلام علیکم، کیسے ہیں آپ کو پتہ ہے ابو جہل کا اصل نام ابو الحاکم تھا، اور یہ نام مجھے کیسے پتہ چلا؟ آج کل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف پہ بنی ہوئی ایک سیریز دیکھ رہا ہوں جس کا نام ہے عمر سیریز، تو جس پہ مختلف واقعات جو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف میں تھے وہ فلمائے گئے ہیں، اور بہت ہی اچھے طریقے سے بنائی گئی فلم۔ اچھا، جو مین مقصد ہے بات کرنے کا، اب وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو بہت سے قریش سردار آپ وسلم کے خلاف ہو گئے، طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کر رہے تھے، حتیٰ کہ آپ وسلم کے چچا جو ابو طالب ان کو بھی پریشرائز کیا گیا کہ آپ وسلم کو دین کا پیغام آگے مطلب کہ دین کا پیغام پھیلانے میں روکیں، مطلب ان کو روکا جائے۔ پر اللہ تعالیٰ نے جو پلان کیا تھا اس کے مطابق دین آگے بڑھ رہا تھا، لیکن جو قریش سردار تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے اور سب کی طرف سے رائے لی گئی کہ کیا کیا جائے کہ وسلم رک جائے۔ طرح طرح مختلف سرداروں نے طرح طرح کی رائے دی کہ ہمیں وسلم کو دولت کا لالچ دینا چاہیے، نکاح کا لالچ دینا چاہیے، یا مطلب کہ بادشاہ بنا دیا جائے عرب کا، اس طرح کی مطلب کہ وہ دے رہے تھے وسلم رائے دے رہے تھے۔ لیکن جو ایک رائے مختلف تھی تو وہ تھی ابو جہل کی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی جائے، حالانکہ عرب سردار نہیں چاہتے تھے کہ ہم ایسا کریں، کیونکہ وہ ان کے رشتہ داری تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ریلیٹیو تھے، کوئی کسی کا چچا تھا، کوئی کسی کا ماما تھا، کوئی کسی کا بھائی تھا، کوئی کسی کا بہنوئی تھا، اس طرح مطلب کہ نا سبھی آپس میں رشتہ دار تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ عربوں میں ایسے دشمنی پھیل جائے۔ لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ وسلم آگے دین کا پیغام پہنچائے۔ پر جو ایک بندہ جو اس بات کو نہیں سمجھ رہا تھا وہ تھا ابو جہل، مطلب کہ اس کو ہزار سمجھانے کے باوجود وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ایک الگ رائے قائم کی جائے یا کسی اور طریقے سے وسلم کو روکا جائے۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے اور ان کے خلاف تلوار اٹھائے۔ اسی بنا پر قرآن پاک میں ابو جہل کے لیے آیات بھی نازل ہوئی جس میں اس کو ابو جہل کہا گیا، مطلب اس طرح اس کا نام پڑا ابو جہل، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ حتیٰ کہ جو اس کے ساتھ تھے، مطلب ان کے ساتھی تھے دوسرے سردار جو کہ آپ وسلم کے خلاف ہی تھے، لیکن پھر بھی وہ یہ بات سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا کہ جو بھی رائے مختلف تھی اس سے، مطلب وہ کہتا تھا جو میری رائے ہے وہی رائے ہے، وہ اسی پہ عمل کیا جائے۔ اور بعد میں اس نے بہت سارے ظلم بھی کیے مسلمانوں پر، لیکن وہ کوئی بھی بات سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا، اور وہ ابو جہل ہی رہا اور وہ کافر ہی مرا۔ اسی طرح مطلب کہ آج کل کے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، میں ان کو ابو جہل نہیں کہوں گا، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہی کہوں گا، اور مسلمان ہی کہنا چاہیے۔ آج کل بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ہزار سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھتے، مطلب کہ وہ سمجھنا چاہ ہی نہیں رہے ہوتے، حالانکہ ان کو سمجھنا چاہیے اور کسی نہ کسی رائے پر قائم ہونا چاہیے۔ مطلب کہ اگر رائے ڈفرینٹ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہوتا ہے، مطلب اس کی رائے میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، پر ایسا کرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، معذرت اس سب کے لیے، یہ میرے کام کا حصہ ہے۔